پہ فرما کرم رب غالب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمدردی، اور آپ اس سلسلے میں ملاحظہ فرماتے ہیں محبتوں بھرے، شفقتوں بھرے، چاہتوں بھرے، الفتوں بھرے، ہمدردی بھرے، میٹھے بولوں بھرے، اپنائیتوں بھرے میٹھے مدنی پھول کہ کس طرح سے زمانے کے ولی شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ رب العالمین عز و جل کے ان بندوں کی دلجوئی فرماتے ہیں جو بظاہر اپنے گھروں میں بڑے امتحان میں ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے انتہائی آزمائش میں ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ کے نیک بندے، رب العالمین جل مجدہ کی معرفت رکھنے والے عظیم بندے کس طرح سے ان کی دلجوئی کا سامان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ان سلسلوں کو آپ گاہے بگاہے رمضان کریم میں ملاحظہ فرماتے ہی رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اسی طرح ایک اسلامی بھائی کے مدنی منی کا واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے، اور وہ کس طرح سے آئے، کس طرح سے سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک جناب میں ان کی حاضری ہوتی ہے، اور کس طرح سے حضور امیر اہل سنت نے ان کی دلجوئی فرمائی، اور پھر اس دلجوئی کے بعد ان کی کیفیات کیا تھیں. اس سے قبل کہ ہم سلسلے کی باقاعدہ ترکیب کی طرف بڑھیں، آئیے میں آپ کی خدمت میں رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی برکت پر مشتمل ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. چنانچہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل مجدہ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل انار سے بڑا، جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا، اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. سبحان اللہ، کیسے پیارے خواص ہیں کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے، اور پتے زبرجد کے ہیں. اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پاکیزہ جناب میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے کاش، اے کاش، اے کاش رمضان کریم کے مبارک ایام ہیں اور خیر سے تیسرا عشرہ کرم فرما ہے. کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری ان 23 دنوں میں یہ عادات بن چکی ہوں کہ ہم کثرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پاکیزہ جناب میں درود و سلام پڑھنے والے ہوں، اور اللہ کرے کہ رہ جانے والے یہ 6 ایام اور پھر اس رمضان کریم کی برکت سے اللہ کرے کہ یہ ہماری عادتیں مستقل مزاجی کی صورت اختیار کر جائیں، اور جب تک زندگی کا آخری لمحہ بھی باقی ہے اللہ پاک کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود پاک، اور فرائض و واجبات، مستحبات و مباحات کے تحت وہ صورت اختیار کرنے کی اللہ کرے کہ ہم کیفیت اختیار کریں کہ جس سے ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اللہ پاک ہم میں سے کسی کو بھی رمضان کی برکات سے محروم نہ رکھے، اور کثرت درود پاک کی برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
چلیے اب بڑھتے ہیں ان اسلامی بھائی کی طرف کہ پہلے ان کے حالات و معاملات اور جو ان کے ہاں کیفیات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول خدا دور آفات ہو ٹھیک حالات ہو صدقہ عثمان کا یا رسول خدا. میرا نام محمد بلال اتاری ہے. اس کی عمر تقریباً 6 یا 6.5 سال ہے. جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس میں کچھ پرابلم ہے. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تھوڑی سی ایب نارمل ہے. اب یہ اس حد تک تو آ گئی ہے کہ یہ سمجھتی تو ہے لیکن یہ بول نہیں پاتی ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ بول رہا ہوتا ہے نا، دوسرے بچے، اس کی چھوٹے چھوٹے بچے جب بول رہے ہوتے ہیں تو واقعی دل پر ایک اثر ہوتا ہے، ایک محسوس ہوتا ہے کہ میری بچی کب بولے گی، یہ کب بولنا شروع کرے گی، اس کی زبان کب کھلے گی، یہ کب جو ہے اپنی پیاری زبان سے ہمارے کانوں میں رس گھولے گی. جب اڑ جاتی ہے نا یہ تو پھر بیٹھتی نہیں ہے. اب یہ کیا کرتی سے پتا ہے کہ اس کی والدہ بیٹھ نہیں سکتی اور دوڑ نہیں سکتی، تو یہ ایسے معاملات کرتی ہے کہ چھت پہ چلی جائے گی. اچھا، اس کی بڑی بہن ہے، اس کے پکڑ کر گرا دے گی، باہر بھاگنے کی کوشش کرے گی. یہ بھی اگر اس کا نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا کرتی ہے کہ کمرے کی کنڈی لگا دیتی ہے. بہت خوش ہوئی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں دانش بھائی کا کہ انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ یعنی وہ عالمگیر شخصیت کے جن سے ملنے کے لیے مطلب دنیا تڑپتی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. اگر تنہائی کے چند لمحات ملے، مجھے پتہ نہیں میسر آئیں گے نہیں آئیں گے تنہائی کے لمحات، تو عرض بھی کریں. مرشد تو ویسے بھی دلوں کے حال جانتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے عرض و معروض ہم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ نیت میں لے کر آیا ہوں کہ شیخ طریقت کی بارگاہ میں خاص اس بچی کے لیے میں عرض کروں کہ وہ نظر ڈال دیں گے. جب یہ ڈاکٹر نے کہا کہ 2.5 سال بعد بیٹھے گی، میرے شیخ کی برکت سے یہ 6 مہینے بیٹھ گئی. اگر آج بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ذات سے جب کوئی جھوٹا ملے گا، چبایا ہوا کوئی سامان مل جائے، اللہ کرے کوئی سی صورت بن جائے، یہ کھا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا ہی پائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انسان کی امید کبھی بھی نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی ٹوٹنی چاہیے، بلکہ امید ہی تو ہے کہ جو رب العالمین عز و جل کی جناب میں بندے کو دعا کے لیے، بندے کو مناجات کے لیے، بندے کو رب العالمین عز و جل کی رحمت پر ابھارتی ہے. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مبارک فرمان یہی تو ہماری ڈھارس بنداتا ہے. اور پھر اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی اکملیت کو پہنچنے والی وہ معزز ہستیاں، وہی تو وسیلہ بنتی ہیں اللہ کے ان نیک بندوں کی خیرخواہی کا، ان کی دل جوئیوں کا، ان کی غم گساریوں کا، اور رب العالمین عز و جل کے ان بندوں کو اپنے رب تبارک و تعالی عز و جل سے ملانے کا. اور یہ ہمارے بلال مدنی بھائی یہ حیدرآباد زمزم نگر کے ہیں اور ان کے ہاں میری بھی حاضری کی صورت ہوئی ہے. اور واقعی اس ننی منی گڑیا کو ہم نے بھی ان کے گھر میں اسی طرح شرارتیں کرتے دیکھا، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ یعنی کہ وہ کنٹرول نہ ہونے والی سچویشن میں دیکھا. تو یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین، جو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے تو ہماری کیفیت کیا ہو جاتی تھی. اور سلام ہے ان بابا پر، سلام ہے ان امی جان پر کہ جو واقعی اس طرح اللہ رب العالمین عز و جل کی مشیت پر راضی رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اس بچوں پر جو رب العالمین کی طرف سے شفقت و بھرا اور محبت و بھرا قلب ان ماں باپ کو میسر ہے. اور ہر ماں اور باپ کے دل میں یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، اور پھر بالخصوص جن کے گھر اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ بچہ جن کے ہاں ہوتا ہے، کسی سے کوئی ہاتھ ہی میں رکھنا ہوتا ہے، تو یقیناً ان کے لیے بڑا امتحان ہے. اور پھر اس بڑے امتحان پر اگر واقعی صبر کیا جائے، رب العالمین کی رضا پر راضی رہا جائے، تو پھر رب العالمین کی جناب سے ان کے لیے مرتبے، درجے، عظمتیں اور بلندیاں بھی بے شمار ہیں. بڑھتے ہیں آگے کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بہت آپ سے بھی پرانا شاید بنتے بلال.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे बिलाल भाई? ठीक है। फिलहाल कितना अरसा हुआ होगा मदनी माहौल में? दावत इस्लामी नई नहीं बलूगत थी, से पहले जी, बलूगत से पहले 30 साल तो हो गए होंगे, 84 तो नई नहीं दावत। आए हैं बिलाल भाई। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या हुआ उस पर? कौन है? मुर्शिद का मुर्शिद मुर्शिद का आपका नाम क्या है? कुछ बोल रही है। नाम क्या है आपका? नाम बताओ ना मुर्शिद नाम को। बताया अभी, मैं समझ नहीं आया। ये असल में कुछ और बोल रही है, बिलाल बोल रही है। बिलाल बोल रही है। अलबत्ता मैं नहीं दूंगा। पहले नाम बताओ ना। नाम बताओ, पापा को बताओ। बोलती नहीं है। नाम क्या है? क्या अमीना। आपका नाम क्या है? बोल बाबा बोल रहे। ला ला कहाँ है बाबा का और मुर्शिद का? बेटी का पापा अलग दुख है। बेटा और बेटी दोनों के मामले को अगर हम देखा जाए तो बेटी के मामले में कुछ हुस्सासियत बढ़ जाती है। लेकिन अब जिस तरह के बेटे भी आ रहे हैं ना, वो भी किसी काम के तो होंगे। आप बोलोगे उनके रिश्ते हो जाएंगे, रिश्ते तो बेचारे चाहिए। हमारे पास भी आए गरीब आजमाइश में लगे, अभी ये भी आजमाइश में लगी, हाँ, जिसको मतलब जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं। हाँ थोड़ा सा मसला है इसके साथ, कुछ कर्म फरमा दे। उम्र क्या है? 6 साल है। मैं हाजिर हुआ लास्ट टाइम जब वो असातिज़ा के आए थे तो टिश्यू हासिल हुआ था मुझे आपके दस्ते कर्म से। डॉक्टर ने कहा था 2.5 साल 3 साल से पहले नहीं बैठेगी, ये 6 महीने में बैठ गई। बैठ गई 6 महीने। हाँ बैठना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इम्प्रूवमेंट आई थी, तो अगर थोड़ा जूता मिल जाए तो ये खाएगी तो बोलना शुरू कर देगी इंशाअल्लाह। ये इसकी वालदा जो है वो बेड रेस्ट पर है। बेड रेस्ट। 8 मोरों का उनका ऑपरेशन हुआ था कमर का, 3 साल से वो बेड रेस्ट पर है। ये आजमाइश औलाद हो, फिर असल तो माँ संभालती है और माँ भी अगर बेचारी पड़ जाए। हाँ वो भी थोड़ा सा अल्लाह बिलाल भाई हिम्मत रखे मुझसे। बस आप नजर करम फरमा दीजिए। एक ही बच्ची है, इससे एक बड़ी है वो सही है, नॉर्मल। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मसला है, इसके लिए आप वो जो आपने फरमाया ना बाबा, ऐसे मौके पर इंसान मकाम शुक्र की तरफ गौर करे। मकाम शुक्र पर गौर करते हैं ना तो बाबा मकाम सब्र पाना थोड़ा आसान सा हो जाता है। दोनों ऐसी होती तो क्या करता? आइए। वो बंदा सब्र का रास्ता निकालता है, शुक्र का रास्ता। और खुद जो वालिद है, अल्लाह ताला ने वालिद को जो इस वक्त सेहत और हिम्मत और ताकत दी हुई है, अगर वो भी अपने हिम्मत और सेहत और ताकत खो बैठे और माँ सामने बिस्तर पर है, माज़अल्लाह वालिद भी बिस्तर पर हो, वाकई मकाम फिर इसको शुक्र कौन की संभाले? तलाश, ये तो बहुत अहम होगी। ऐसों को खानदान वाले भी नहीं संभालते आमतौर पर। मदीना के नाज़रीन, आप ये समझ रहे हैं मकाम शुक्र की तलाश। अगर हम अब भी जो हमारे साथ जो परेशानियां या मुसीबतें हैं, इन परेशानी मुसीबतों को अगर गिनती करके भी अगर हम एक पलड़े में रखें और अल्लाह की जो नेमतें, राहतें और जो आसानियां जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, अगर उसको एक पलड़े में रखें ना, तो रहमतें, आसानियां और जो हम पर जो करम है, मजीद जो राहत है जिसको हम कहते हैं, वो उसका पलड़ा अभी भारी है। उसकी तादाद बहुत है, परेशानियों की तादाद फिर भी कम है, मगर हम ठहरे कमजोर और वाकई हम परेशान हो जाते हैं। वो अल्लाह हमारे लिए दुनिया में भी आसानियां फरमाए, आखिरत में भी आसानियां फरमाए। वो ममील सुन्नत का एक शेर याद आ रहा है, इम्तिहान के कहाँ काबिल हूँ प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्शते मौला तेरा किया जाता है। अल्लाह करीम हमें आसानियां के साथ दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब फरमाए। और सारी मुसीबतें अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कुफ्र है। अल्लाह का शुक्र है कि उससे हम बाकी दुनिया भी मुसीबतें अपनी जगह पर है। एक से एक
बड़ी मुसीबतें आती हैं। सैयदना उस्मान हेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं से गुजर फरमा रहे थे तो किसी ने ऊपर से राख का थाल इनके ऊपर उलट दिया, तो कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा कि ये कौन सा मकाम है शुक्र है? तो आजिजी फरमाई मैं तो आग डाले जाने के काबिल था, राख पर सुलह हो गई तो क्यों शुक्र अदा ना करूं? बड़ी मुसीबत में छोटी मुसीबत आई मुझ पर, ये अल्लाह वालों का अंदाज होता है। तो इसलिए बहरहाल ये कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करे। हर सांस जो अंदर जाता है वो भी नेमत है, बाहर निकलता है वो भी नेमत है। अब ऐसे सैकड़ों हजारों वाकयात हैं बुजुर्गों के, और वाकई देखते हैं कि इनकी जिंदगी का मामला जो है ना वो सब्र और शुक्र के साथ बड़ा अजीब है। हम पढ़ते सुनते भी हैं लेकिन हम कुछ परसेंटेज भी नहीं पा पाते। इसमें क्या आप महसूस फरमाते हैं? उस वक्त याद नहीं आता, शैतान और नफ्स गालिब आ जाते हैं। जैसे बंदे को जब गुस्सा आता है तो बातों का वो अंधा नुमा हो जाता है और कुछ का कुछ कर डालता है, फिर होश आता है यार मैंने गलत किया, जब जो होना था वो किया। आमना ना, अमीना, अब अमीना को दम फरमा दे। अल्लाह इनके हुस्न ज़न की इलाज रखे, अल्लाह आपकी बरकतों से माला माल करे। वैसे भी आपने जो फरमाया ना कि पढ़ते सब कुछ है, बयान भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब पढ़ती है तो मामला आ जाते हैं, तो अब इसका क्या करें? कुछ मुझे खुद ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ साइकिल के मसाइल भी, टेंशन भी आ गया। टेंशन तो है, तो बस आप नजर करम फरमाए तो आदि हो जाता है बंदा यार। अब 6 साल की होगी, अरे एक तरह से आदि तो हो ही गई। अब इनकी अम्मी का भी मसला हो गया जी। ये कब तक बेड रेस्ट है? मतलब वो 8 मोहरों का जो ऑपरेशन हुआ है, तो अब वो 8 मोहर होगा। 8 मोहर जी, हाँ, पैरालाइज हो गई थी असल में वो। पैरालाइज हो गई, हाँ, यहीं कराची से ऑपरेशन ये करवाया। भी लंबा प्रोसीजर, बस जिंदगी भर का ही, तो मतलब हार्ड वर्किंग नहीं कर सकती। अब ये कि चलना वगैरह शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा वॉक कराता हूँ, बाहर ले जाता हूँ मैं। तो ये कि आपकी मदनी बेटी है बाबा, उसके लिए भी दुआ करें। उसके लिए खास अपने दुआ करनी है। उन्होंने सलाम भी कहा है ना। अमीन। देखो क्या कह रहे हैं, दे दो अमीना मेरे को। अमीना, अच्छा मेरे को दे दो। अच्छा ये तो चूटी मारी ऐसा तो नहीं गया। छुट्टी मारती है। अमीना, अमीना ये अब्बू का ये दे पैसे, पर्चा तो पैसे दे दो। क्या करोगे इसका आप? क्या लाओगी? मदीना है? सीधा चल, सीधा चलो यार, सीधा समझती है कुछ। हाँ ये ले पापा के दम की भी रोटी ले जाएगी, रोटी का टुकड़ा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गर्म हो जाएगा। अल्लाह बच्ची को शिफा दे। दिलजोई, दिलदारी, गमखारी, गमगुसारी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमारे बिलाल भाई की इन गुड़िया को, इनके बच्चों की अम्मी को शिफाए कामिला, आजिला, नाफिआ, शाफिया, काफिया, दाइमा अता फरमाए। इन अल्लाह के प्यारों के सदक़े अल्लाह इन पर भी और हर उस दुख के मारे, गम के मारे, तकलीफ़ के मारे, परेशानी के मारे, आजमाइश के मारे, जो इस वक्त मदनी चैनल पर है, हॉस्पिटल में है, या किसी वजह से बेचारा किसी भी हकीम साहब, किसी भी मतब में, किसी होम्यो डॉक्टर के पास किसी भी आजमाइश का शिकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब के लिए आसानी की सूरतें पैदा फरमाए, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। बिलाल भाई जब शेख कामिल दामत बरकातुहुल आलिया की पाकीज़ा जनाब से बाहर आते हैं तो फिर अब इनके तासुरात क्या हैं, हम उस तरफ भी बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह महमूद भाई के साथ मिलकर कुछ और बातें करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी बेटी अमीना के साथ शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत से इतनी करीब से मुलाकात और इतने शफ़क़त भरे अंदाज से गुफ्तगू मैं इसे बुला नहीं सकता। अगर यूँ कहा जाए ना कि ये मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन लम्हात है तो ये बेजा नहीं होगा। और ये मैं हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी तो मेराज हो गई, खुशी की इंतहा ना रही। तो मैंने अपने कुछ बातें मैंने शेयर की अपने मुर्शिद से। बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने मुर्शिद से अपनी दिल की बातें शेयर किया करें, तो मैंने भी कुछ शेयर की।
मेरे मुर्शिद ने बड़ी ढारस बनाई शेख तरीक़त दामद बरकातुहू मालिया की ये मुलाकात यादगार मुलाकात है। ये रमज़ान भी यादगार हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने जो करम फरमाया ये मेरी इस बेटी की वजह से हुआ। यानी इतनी जो कुर्बत मिली ये अमीना की वजह से है। अल्लाह करीम इनकी सोबत से दोनों जहाँ में हमारा बेड़ा पार फरमाए और ऐसी दुआ करता हूँ कि मुलाकातें बार बार होती रहे। लजपाल प्रीत नू तोड़ देनी, जिद्दी बाँ फड़ दे ओनू छोड़ देने। पहले तो इसी को सुना देना आप हमें, तो फिर हम कुछ इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। लजपाल प्रीत नू तोड़ देने, जिद्दी बाँ फड़ दे ओनू छोड़ देने। दुआ मंगिया करो संगियो, किते पीर ना रुस जावे, जिना दे पीर रुस जादे ओ जिउंदे वी मरे रहदे। साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल के नेको पाकीज़ा बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहू ने कैसे अपने बंदों की हाजत रवाई के लिए इनके पास भेजता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल का इनाम है कि ये पाकीज़ा जनाबें हैं ही इस काम के लिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के बंदों के लिए दुआएं करें, अल्लाह की बारगाह में इनके लिए वसीला बने। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद, जैसे हम भी रमज़ान करीम के दौरान महमूद भाई मुख्तलिफ मसाजिद में जदवल का सिलसिला रहा, तो एक तादाद से मुलाकात हुई जो यही सोचते थे कि यार आप लोगों ने चंद अफराद को बुलाया, मगर हम भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में से हैं, हमारे घर भी ये आज़माइश है, हमारे घर भी ये तकलीफ़ है, आप लोगों ने इस सिलसिले का बताया नहीं। तो यकीनन हम सब समझ सकते हैं कि अंडरस्टूड है कि मुख्तसर वक्त में कुछ ही अफराद को बुलाया जा सकता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख कामिल दामद बरकातुहू आलिया के दर्जे बुलंद करे। यकीन मानिए मैं आपकी दिलजोई का सामान अर्ज़ करता हूँ कि कई दफ़ा निगरान शूरा दामद बरकातुहू आलिया की मुबारक ज़बानी हमने सुना कि शेख कामिल दामद बरकातुहू आलिया अपनी पाकीज़ा दुआओं में, बिलखुसूस खलवत की दुआओं में, बिलखुसूस जब भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहादीस मुबारका में उन औकात का तज़किरा है कि जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, जैसे ये सहरी के वक्त की दुआ, ये अफ्तार के वक्त की दुआ, ये ताक रातों की खुसूसी दुआ, मक्के पाक की दुआएं, मदीने पाक की दुआएं, और भी मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ औकात में जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के ये नेक बंदे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहू की जनाब में दुआ करते हैं, तो अपने मुरीदों को नहीं भूलते, अपने तालिबीन को नहीं भूलते, अपने से मोहब्बत करने वालों को नहीं भूलते। तो बज़ाहिर अगर आपकी शेख कामिल दामद बरकातुहू आलिया की पाकीज़ा जनाब में हाज़िरी की सूरत नहीं भी बन सकी, तो आप दिल थोड़ा मत कीजिए। यह अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के पाकीज़ा औसाफ में है कि ये अपने से वाबिस्तगान को कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में भुलाया नहीं करते। इनके यही तो औसाफ हैं जो इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की जनाब का मकबूल तरीन बना देते हैं। मुझे इस मौके पर एक और बात भी याद आई, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो वालिदैन के जिनके बच्चे इस तरह से डिसेबल हैं या एबनॉर्मल हैं या हैंडीकैप हैं या इस तरह से माजूरी वाली कैफियत में हैं, और यकीनन जो आप पर बीतती है इसका तो हम सच्ची बातें के अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की पाक जनाब में हम आफ़ियत के तालिब हैं। मगर एक बात मेरे जहन में यह आती है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के हुजूर ये बज़ाहिर जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, जिसका खुदा न खास्ता कि कोई आंख से नहीं देख पाता, कोई कान से नहीं सुन पाता, कोई ज़बान से नहीं बोल पाता, किसी के हाथ काम नहीं करते, किसी के पैर काम नहीं करते, तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि शेख कामिल दामद बरकातुहू आलिया ने शुक्र के पहलुओं को बहुत उजागर फरमाया, और हर आने वाला लेकर गम आता था, लेकर मुसीबत आता था, लेकर इम्तिहान आता था, गोया कि उसके जहन में किसी गोशे में खुदा न खास्ता कहीं मायूसी होती थी, मगर इस अल्लाह पाक के नेक बंदे की जनाब में हाजिर होकर उसके जहन में सबसे पहले जो चीज़ उजागर की गई वो शुक्र का माता है,
وہ شکر کا پہلو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی جناب سے ملی ہوئی وہ بے شمار نعمتیں کہ جن کا بظاہر ہم تذکرہ نہیں کر پاتے یا جن پر بظاہر ہم شکر کی اس کیفیت میں نہیں آ پاتے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے گویا کہ کم و بیش ہر آنے والے کو اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یقین مانیے یہ وہی مقدس پہلو ہے کہ انسان اگر شکر ادا کرتا رہے کہ قرآن کریم میں رب العالمین جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے نا، اور تم شکر بجا لاؤ گے تو تمہیں میں مزید دوں گا۔ جس قدر رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور یقین مانیے صبر اور شکر کے علاوہ اگر کسی تیسری چیز کو اختیار کیا جائے گا تو ہم اپنے لیے امتحان کو بڑھائیں گے، نہ کہ امتحان سے ہم سرخ روئی کے ساتھ باہر نکل سکیں گے۔ اس موقع پر مجھے ایک اور بات یاد آئی، اللہ رب العالمین رحمت کی نظر کرے، قرآن کریم کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے مستند، سب سے بہترین، سب سے مستحکم، سب سے زیادہ مضبوط کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ بخاری شریف کو، صحیح بخاری شریف۔ حضرت سیدنا محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک نام سے ہم جنہیں منسوب کرتے ہیں، یہ جو صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے بابا جان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی انتہائی چھوٹی عمر میں، ولادت کے قریب قریب ایام میں کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے بابا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ انتقال کے ولادت کے کچھ ہی دنوں یا کچھ ہی مہینوں میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ایک تو یہ کہ چھوٹے عمر میں ہی یتیمی کی کیفیت، امی جان کا ان کو پالنا، یہ ایک امتحان۔ پھر دوسری آزمائش کیا آئی کہ ان کی بچپن میں ہی آنکھیں جاتی رہی، ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے نا، آنکھوں کی جو بینائی ہے، آنکھوں سے جو دیکھنے کا عمل ہے، وہ جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیے کہ امی جان کیسی پریشان ہوئی ہوں گی، مگر قربان جاؤں رب العالمین جل مجدہ کی رحمت سے، رحمت کے کہ ماں دعا کرتی رہی، دعا کرتی رہی، دعا کرتی رہی، علاج بھی دنیا بھر کے کرائے گئے، ماں کی دعائیں بھی ہوتی رہیں، علاج بھی ہوتا رہا، ماں کی دعائیں بھی ہوتی رہی، علاج بھی ہوتا رہا۔ بالآخر ایک رات کو امی جان کے خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ان کی امی جان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ اور رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے نزہت القاری میں جو شرح بخاری شریف ہے اس میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عز و جل نے اس خواب کے بعد سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی کو لوٹا دیا، وہ شفا یاب ہو گئے، وہ صحت یاب ہو گئے۔ پھر رب العالمین عز و جل نے ان سے کیسا کام لیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ قرآن کریم کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے اور مستند احادیث کا سب سے مضبوط صحیفہ، سب سے مضبوط بک جو الحمدللہ رب العالمین جن مبارک شخصیت کو یہ شرف ملا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین رحمت کی نظر کرے، کبھی بھی پاک پروردگار کی بارگاہ سے مایوس نہ ہوا کیجیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یقیناً سب سے بڑھ کر دعا کرتے ہیں، یقیناً دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امیدی نہیں رکھنا چاہیے، اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کی جناب میں دعا کرتے رہیں، اللہ کے نیک بندوں کی خدمتوں میں بھی عرض کرتے رہیں، اولیاء اللہ کے درباروں پر جا کر جو شرعی تقاضے ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے والد محترم مزارات اولیاء پر حاضری دے کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق حاضری دے کر ان بزرگ کے وسیلے سے انشاءاللہ عز و جل اگر دعا کرے گا اور اللہ توفیق دے تو شیخ کامل شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کا بسایا ہوا یہ عظیم و شان چمن آپ کے سامنے ہے۔ آپ فیضان مدینہ آ جائیے، شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ جہاں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین میں کئی ایسے اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جہاں الحمدللہ جس منچ پر شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں نا، اس کے عین نیچے کا جو مقام ہے،
ایک تعداد ہے، میں الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جو یہاں پر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں رات کے پہر میں تنہائی میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جناب میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس نیک اور پاک بندے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ رب العالمین عز و جل کی جناب میں حجت ہیں، ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کے وسیلے سے مشکلوں کو دور فرماتا ہے، حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، غموں کو غلط فرماتا ہے، تکلیفوں کو دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو حل فرماتا ہے، ہماری اصلاح کی صورتیں بناتا ہے، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہم سب کا مقدر بنتی ہے۔ تو پس ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیے، ان کی پاکیزہ درباروں پر آتے جاتے رہیے، ان کی صحبت بابرکت سے استفادہ کرتے رہیے، ان کے ملفوظات کی چاشنی اپنے کانوں میں رس گھلاتے رہیے، ان کے مبارک الفاظ سے اپنے دلوں کو بس جسے کہتے نا بساتے رہیے، ان کے مبارک الفاظ کو اپنے دماغوں میں بساتے رہیے۔ خدا کی قسم ان کے کہے پر چلنا شروع کر دیجئے، رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کی طرف سے برکت دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسے ہماری طرف بڑھتی ہے۔ اور پھر مشیت خدا سے اگر کوئی امتحان ہے بھی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک اور پاک بندوں کے وسیلے سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس امتحان میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کبھی بھی نا امید نہ ہوں، اور وہ اسلامی بھائی جن کے عزیزوں میں، اقربا میں، دوستوں میں، احباب میں، چاہنے والوں میں، جاننے والوں میں اگر ایسے مدنی منع مدنی منیاں ہیں، کسی کی اولاد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، تو انہیں بھی مزید ڈس اپوائنٹ کرنے کی بجائے آپ انہیں ہوپ دلائیں، آپ انہیں امید دلائیں، آپ ان کی دلجوئی کا سامان کریں، ان کی خیرخواہی کا سامان کریں، ان کے لیے مسرت و شادمانی کا سامان کریں، انہیں بھی شکر کے پہلو کی طرف لے کر آئیے، تو دیکھیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی دلجوئی کا بہترین ثواب ملے گا۔ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جس طرح شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے ہمدردی کی ہے، ان سلسلوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم بھی یقیناً شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کا ہر عمل ہمارے لیے الحمدللہ رب العالمین بہترین اطاعت کا باعث ہے، اور پھر اب ہم دیکھیں کہ ہمارے بھتیجے، ہمارے بھانجے، ہمارے عزیزوں، ہمارے اقربا، ہمارے آس پڑوس میں اگر خدا نہ خواستہ اس کیفیت کے حامل افراد ہیں یا ان کی اولادوں کے ساتھ یہ کیفیت ہے، تو ان کی دل آزاریاں کرنے کی بجائے، انہیں ٹوکنے کی بجائے، انہیں ڈانٹنے کی بجائے، انہیں ڈپٹنے کی بجائے، اول فول ان کے لیے اپنے منہ سے نکالنے کی بجائے، یہ انداز ہے دلجوئی کا، یہ انداز ہے ہمدردی کا، یہ انداز ہے محبتوں کا، یہ انداز ہے مسرتوں کا، یہ انداز ہے ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا، کہ دل میں خوشی داخل کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں فرائض و واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اپنے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو ہم بھی ہمدردی کا سامان کریں، دیکھیں کہ کون سا ہمارا اسلامی بھائی ایسا ہے کہ جس کے ہاں خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہے، تو ان کا دل مت توڑیے، ڈانٹیں ڈپٹے جھاڑے نہیں، او اندھے، او منڈے، او گنگے، او بہرے، او ہکلے، یہ کہہ کر ان کی دل آزاری کا سامان نہ کریں، بلکہ دلجوئی کا سامان کریں کہ ارشاد ہوا بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ قربان جائیے، مغفرت انشاءاللہ عز و جل واجب ہو جائے گی اگر ہم اپنے ایسے اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کا سامان کریں، اور اسی نہیں کریں، سب مسلمانوں کی دلجوئی کا سامان کیا جائے۔ ایک اور فرمان بھی عرض کرتا چلوں، ارشاد ہوا کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کا حصول کس قدر ہمارے لیے آسان ہے۔ دلجوئی کا سامان کیجئے، کسی کی دل آزاری نہ کیجئے، مومنوں کی ہمدردی کیجئے، مومنوں کے ساتھ غم گساری کا سامان کیجئے، مومنوں کی دلجوئی کا سامان کیجئے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرفرازی کی طرف بڑھیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں محمود بھائی کی طرف، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے کچھ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صحبہ وبارک وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا
پھر کمی کس بات کی؟ اللہ 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 فضل رب سے پھر کمی کس بات کی؟ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، اللہ اللہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا۔ خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن کیسا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، ان کے سائل نے جو مانگا
مل گیا فقیر و بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو یہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا اور نہ خدائی کے لیے آئے حضور نہ خدائی کے لیے آئے حضور ڈوبتوں کو سہارا مل گیا ڈوبتوں کو سہارا مل گیا ڈوبتوں کو سہارا مل گیا آنکھیں پرنم ہو گئی سر جھک گیا آنکھیں پرنم ہو گئی سر جھک گیا جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ماشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چلیے ایک کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل الحمدللہ رب العالمین سلسلہ ہمدردی بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے اور کیا شان ہے میرے مرشد کی کہ ایسے مریض ایسے بچے جن کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے ان کو خود مرشد پاک روبرو ملاقات کر کر دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور شفقت بھی فرماتے ہیں ہمدردی بھی دکھاتے ہیں یہ بڑا پیارا انداز ہے میرے مرشد پاک کا اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے اور ان مریضوں کے لیے بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ میرا مرشد ان کو روبرو جا کر ملتا ہے دعاؤں سے نوازتا ہے اللہ عز و جل مرشد کریم کے صدقے میں ہم کو بھی امت سے ہمدردانہ انداز اختیار کرنا نصیب فرمائے ماشاءاللہ عز و جل نہ صرف آپ دیکھیں کہ ان ہینڈی کیپ بچوں کے ساتھ حضور امیر علیہ سنت کا یہ رویہ تھا ان ایب نارمل یا ان
ہمدردی کے قابل بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ نے اسکرین پر دیکھا اور ماشاء اللہ عز و جل ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کو، اس مرد قلندر کو کیسی دلجوئی کی ماشاءاللہ مبارک ادا سے نوازا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی دلجوئی کا سامان بھی کیسا فرماتے ہیں. اور کسی کی بھی دلجوئی، وہ ننا منا گڈا ہو، گڑیا ہو، یا ان کے بابا ہوں، یا ماشاءاللہ قریب بیٹھے علماء ہوں، ہمارے مبلغین ہوں، ماشاءاللہ سحری و افطار میں حاضر ہونے والوں کی تعداد ہو، اللہ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند کرے. آپ کبھی بھی کسی کا، مطلب میرا اغلب ترین گمان ہے حضور کی بارگاہ میں، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یقین کامل کی طرف تک گمان ہے کہ آپ کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ اس میں کسی مسلمان کی دل جوئی ہوتی اور میں رہ جاؤں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کے درجے خوب بلند فرمائے. اور یہ سچی بات ہے، ہم سب کی سیکھنے کا مقام ہے. ہم اپنے گھر میں ہوں تو اپنے گھر والوں کی دل جوئی ہم غور کریں کہ کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی منچ پر کرم نوازی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ان کے طفیل ہم یہ بھی خوب خوب دلجوئی کا سامان کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر ہوں، اپنے دفتر میں ہوں یا اپنے کاروبار پر ہوں، کبھی بھی کسی موقع پر کسی کی دلجوئی کے موقع کو ہرگز ہرگز ضائع نہ کیجیے. اور ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، اللہ نہ کرے ایسی صورت ہو. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان پیاروں کے صدقے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جن سے ہم بھی اللہ کے پیاروں میں، اللہ کرے کہ ہمارا بھی شمار ہونے لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے بڑھتے ہیں